ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے شہر میں میر حسن نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ بہت ہی کاہل تھا اور اپنے ضروری کام ہمیشہ ٹالتا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی میں بھی اچھے نمبر نہیں لا پاتا تھا۔ اس کے گھر والے ہمیشہ اسے سمجھاتے کہ بیٹا، وقت کی قدر کرو، جو وقت تم اب ضائع کر رہے ہو وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ مگر وہ ان کی باتوں کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتا اور سوچتا کہ ابھی تو بہت وقت ہے، بعد میں کر لوں گا۔ وہ پڑھائی کے لیے شہر گیا، لیکن اس کی عادتیں نہیں بدلیں۔ وہ سارا دن دوستوں کے ساتھ گھومتا اور موبائل پر ریلز اسکرول کرتا رہتا۔ میر حسن کے شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے جو بڑے عقل مند اور ایماندار تھے۔ ایک دن میر حسن نے سوچا کہ وہ ان بزرگ سے ملے تاکہ کچھ سیکھ سکے۔ وہ بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مراقبہ کر رہے تھے۔ میر حسن نے سلام کیا اور کہا، میری مدد کیجیے، میں زندگی میں ناکام ہو رہا ہوں۔ میرے دوست ہر بار مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں اور میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہوں۔ مجھے ان سب سے بہتر بننا ہے۔ مجھے بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ بیٹا، تم اس لیے پریشان ہو کیونکہ تم ہمیشہ اپنے کاموں کو ٹالتے رہتے ہو اور وقت کی قدر نہیں کرتے۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں جس سے تمہیں وقت کی اہمیت سمجھ آئے گی۔ پھر بزرگ نے کہانی شروع کی۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بہت رحم دل تھا۔ وہ اپنی رعایا سے محبت کرتا اور ان کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن اسے ایک آدمی ملا جو نہایت کاہل اور غریب تھا۔ نہ اس کے پاس پیسہ تھا، نہ روزگار اور نہ عزت۔ وہ ہمیشہ اپنی مصیبتوں کا الزام دوسروں کو دیتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے اس کی زندگی اور پریشانیوں کے بارے میں پوچھا۔ پتہ نہیں لوگ کیوں کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بھی میں نوکری کے لیے جاتا ہوں سب مجھے انکار کر دیتے ہیں۔ چلو ایک سودا کرتے ہیں۔ آج سورج ڈوبنے سے پہلے تم میرے محل میں آنا اور جتنا سونا چاندی اٹھا سکتے ہو اٹھا لینا، وہ سب تمہارا ہوگا۔ آدمی خوشی سے بھاگتا ہوا گھر گیا اور اپنی بیوی کو بتایا۔ جاؤ اور فوراً سونا چاندی لے آؤ۔ ابھی نہیں جا سکتا، میں بھوکا ہوں، پہلے کھانا کھاؤں گا۔ بیوی نے فوراً کھانا تیار کیا۔ وہ آہستہ آہستہ کھانے لگا اور سوچا کہ وقت بہت ہے۔ کھانے کے بعد اسے نیند آنے لگی۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر سو لیتا ہوں پھر جاؤں گا، لیکن وہ 2 گھنٹے سو گیا۔ جب جاگا تو دیر ہو چکی تھی۔ جلدی سے کچھ تھیلے لی اور محل کی طرف دوڑا۔ راستے میں دھوپ تیز تھی۔ اس نے کہا ذرا درخت کے نیچے آرام کر لوں پھر جاؤں گا۔ ٹھنڈی آ لگی تو پھر سو گیا۔ اسبار 4 گھنٹے کے لیے۔ جب جاگا تو شامور ہی تھیا اور سورج ڈوبنے بنے والا تھا۔ وہ بھاگا، لیکن جب محل پہنچا تو دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ شخص بہت افسردہ ہوا۔ اس نے امیر بننے کا سنہری موت صرف اس لیے کھو دیا کہ وقت کی قدر نہ کی۔ یہ کہانی ختم کر کے بزرگ نے میر حسن کی طرف دیکھا۔ میر حسن خاموش ہو گیا اور اپنی غلطی سمجھ گیا۔ اس نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور گھر لوٹ آیا۔ اس دن سے اس نے وقت کی قدر کرنی شروع کی، اپنی ٹال مٹول کی عادت چھوڑ دی اور بہت محنتی و فعال بن گیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ اپنے دوستوں سے آگے نکل گیا اور کالج کا سب سے ذہین طالب علم بن گیا۔